عزیزان گرامی قدر، شعبان المعظم کا مہینہ اللہ کے فضل سے شروع ہے۔ اللہ تعالی ہمارے لیے باعث برکت بنائے، باعث رحمت بنائے۔ اور مہینہ یہ ویسے بھی بڑا یہ رحمتوں والا مہینہ ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید میں خالق کریم نے ارشاد فرمایا سورہ توبہ میں کہ جو مہینے ہیں ان کے یہ گنے ہوئے ہیں اور ان کی تعداد 12 ہے۔ کتنی ہے؟ 12 ہے۔ اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے، عزت والے۔ یہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں۔ خالق کریم نے ارشاد فرمایا اِنَّ عِدَّةَ الشُّہُورِ، بے شک مہینوں کی تعداد عند اللہ، اللہ کے نزدیک 12 شہرن، 12 مہینے۔ کتنے ہیں؟ 12 ماہ ہیں۔ اور پھر فرمایا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، جس میں اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنایا۔ انہی 12 ماہ میں اللہ پاک نے انہی مہینوں میں سے زمین و آسمان کی تخلیق کی۔ پھر ارشاد فرمایا اربعۃ حرم منہا اربعۃ حرم، ان مہینوں میں سے 4 مہینے بڑی حرمت والے ہیں، بڑی عزت والے ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہ سیدھا دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو۔ یعنی اعلان نبوت سے پہلے بھی، اسلام سے پہلے بھی 4 ماہ بڑی عظمت و تکریم والے ماہ تھے، جن میں لڑائی جھگڑا جنگ و جدل یہ سب حرام ہوتا تھا۔ ان حرمت کے مہینوں میں ایک مہینہ شعبان کا، کون سا؟ شعبان کا، حرمت والا مہینہ، عزت والا مہینہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور شعبان شعب سے بنا، جس کا مطلب ہوتا ہے پھیلنا، چونکہ اس میں اللہ کی رحمتیں پھیل جاتی ہیں رمضان کو پانے کے لیے، اس لیے اس ماہ کا نام کیا ہے؟ شعبان۔ کیا نام ہے؟ شعبان، پھیلا ہوا۔ اور عزیزان گرامی قدر، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ صحابہ اکرام شعبان کا چاند دیکھنے کے بعد قرآن کریم کی تلاوت میں لگ جاتے تھے۔ جیسے ہی شعبان کا چاند دیکھتے قرآن مجید کی تلاوت میں لگ جایا کرتے تھے۔ رمضان کی تیاری کرنا، اس سے پہلے جو مہینہ گزرا وہ معراج شریف کا، جو ہم نے 2 جمعوں میں ہم نے معراج کے بارے میں پڑھا اور سنا کہ ان میں رب ذوالجلال نے رجب میں اپنے پیارے حبیب کو اپنا دیدار کروایا، اور اس کی حکمتیں بھی ہم نے پچھلے جمعہ میں پڑھی اور سنی۔ معراج بہت بڑا معجزہ ہے جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پھر اس کے سفر پہ جانا آنا، مشاہدات رمضان ایک بڑے تاریخی موضوع ہیں اور بڑے دلچسپ ہیں۔ جتنی بار بھی پڑھیں اتنی لذت زیادہ ہو جاتی ہے، جتنی بار بھی اس کی اسٹڈی کریں، مطالعہ کریں۔ ورنہ ہم کوئی سا بھی مضمون پڑھ لینا زیادہ سے زیادہ 2-3 بار تو کہتے ہیں نہیں یاد ہو گیا، اب کیا پڑھنا۔ وہ ناول ہے، ڈائجسٹ ہے، اخبارات کی کہانیاں ہیں، انسان 2-3 بار پڑھ لے دیکھ لے تو دوبارہ دل نہیں کرتا ہے، اس کا ہوگا کہ میں نئی اب تحقیق کروں۔ تو قرآن مجید اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی بار زیادہ پڑھے گا اتنی لذت ہی زیادہ آئے گی، اتنی چاشنیت زیادہ آئے گی، اتنی اس کی تحقیق بڑھ جائے گی، ریسرچ بڑھ جائے گی۔ قرآن اور حدیث میں ایسے اللہ رب العزت نے مفاہیم رکھے ہیں۔ اور عزیزان گرامی قدر، مشاہدات رمضان میں سے، مشاہدات معراج میں سے جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کا یوں مشاہدہ کیا جس میں سود خور، حلال چھوڑنے والے اور جھوٹ بولنے والے، غیبت کرنے والے، ان کی سزاؤں کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدہ فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب معراج پہ گیا تو میرے سامنے دسترخوان پر تازہ گوشت، لیکن اس کے قریب کوئی نہیں، جبکہ دوسرے دسترخوان پر بدبودار گوشت ہے اور اسے لوگ کھا رہے ہیں۔ پوچھا یہ کون ہے؟ بتایا یہ آپ کی امت کے ایسے لوگ ہیں یترکون الحلال ویاتون الحرام، جنہوں نے حلال چھوڑ کر حرام کو اپنایا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے حلال ان کو دیا، انہوں نے حلال چھوڑ کر حرام کو اپنایا۔
تو آج قیامت کے یعنی حشر کے دن بھی ان کو یہی معاملہ، قیامت تک ان کے ساتھ یہی معاملہ کیا جائے گا، بدبودار انہیں کھانا دیا جاتا ہے۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو زنا میں مبتلا ہوتے، بدکاری میں مبتلا ہوتے، تو رب ذوالجلال قیامت تک انہیں بدبودار کھانا ان کو دیا جاتا ہے۔ وہ گوشت کو نوچتے ہیں، پھر چیختے بھی ہیں، چلاتے بھی ہیں کہ یا رب کریم اب دنیا میں بھیج، اب حرام کی طرف منہ نہیں کریں گے۔ تو خالق کریم نے ارشاد فرمائے گا کیا دنیا میں نے تجھے صحت نہیں دی تھی، تجھے جوانیاں نہیں دی تھی، تمہیں بار بار آگاہ نہیں کیا کہ جو آسمانوں سے باتیں کرتی بلڈنگوں کو زمین بوس کرنے پہ قادر ہے، تم اس کے سامنے کیا چیز؟ ایسی ایسی بلڈنگیں جو زلزلہ پروف بنائی گئی کہ جناب یہ ہل ہی نہیں سکتی، آج ان کا نام و نشان تک نہیں ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ گزرے خدائی کا دعویٰ کرنے والے، ایک چھوٹے سے مچھر سے ان کا کلا کما کروا دیا جاتا۔ رب اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، پھر بندے کا ہے کہ وہ کیسے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر ہم آگے بڑھے، کچھ لوگ دیکھے جن کے پیٹ گھڑوں کی طرح مٹکے ہوتے ہیں نا، گھڑوں کی طرح ان میں سانپ تھے جو باہر سے نظر آتے تھے، ایسے پیٹ بڑے ہوئے، اور ان میں جس طرح شیشے کی کوئی چیز ہوتی نا، ابھی بھی ہم نے گھروں میں یا شو پیس رکھے ہوتے ہیں دفاتر میں، تو ان میں ہم نے فش جناب چھوڑی ہوتی ہیں، وہ تیرتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور ایسی چیزیں ہوتی ہیں، شیشے میں سے ہر چیز نظر آتی ہے، تو ایسے ان کے مٹکے ہوں گے، پیٹ بڑے ہوئے ہوں گے، ان میں سانپ جو باہر سے نظر آ رہے ہوں گے، دکھائی دے رہے ہوں گے، کوئی اٹھنے کی کوشش کرتا ہے تو گر پڑتا، اتنا وزن ان کے پیٹ کا ہو جائے گا، اور دعا کرتا ہے یا اللہ قیامت قائم نہ کرنا، یا اللہ قیامت قائم، اللہ اکبر کبیرہ۔ کہتے ہیں قیامت سے پہلے کا عذاب اتنا سخت ہے تو قیامت کا کتنا سخت ہوگا۔ وہ اپنا وزن اٹھا ہی نہیں پا رہے، پیٹ بڑے ہوئے ان کے سانپوں سے،